آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ نہ آئے، آپ کے اندر اگر خبر نہ آئے تو پھر یقین جان لیجیے آپ اگر شکریہ ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں تو خدا کی قسم دن گزرتا جائے گا، اللہ آپ کی عزتیں بڑھاتا جائے گا، دن گزرتا جائے گا، اللہ آپ کی عزت میں برکتیں عطا فرماتا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے حضرت امام حسن و حسین کے اگر ماننے والے ہیں تو آپ پیغام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف حسینیت کا پھر حسینیت صرف اس چیز کے لیے حسینیت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، آپ کے ہاتھ میں ڈھول ہو، آپ ڈیجے باجے کے قریب ہو، آپ جو ہے یعنی خرافات کے قریب ہو، آپ تعزیہ داری کے قریب ہو۔ حسینیت اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ حسینیت تو اس چیز کا نام ہے کہ اگر مصطفیٰ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑے تو جان قربان کر دیں، اگر اپنی اولاد قربان کرنا پڑے قربان کرنی پڑے تو اپنی اولاد کو قربان کر دینا، اگر مصطفیٰ کے دین کے لیے اپنے مال کو لٹانا پڑے تو مال کو لٹا دینا اور دنیا کو بتا دینا یہ جانیں اہم نہیں ہے، مصطفیٰ کا دین اہم ہے، یہ جانیں اہم نہیں ہے، حضور کی شریعت اہم ہے، یہ جانیں اہم نہیں ہے، مصطفیٰ کا نظام اہم ہے، مصطفیٰ کا دستور اہم ہے، مصطفیٰ کا لایا ہوا قانون اہم ہے۔ اس لیے میرے پیارے ذرا دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے وصیت کے مطابق حضرت امام حسین جب مصطفیٰ کریم کے مزار کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حضرات مروان کے حکم سے، مروان کے لوگوں کے حکم سے بعد شہادت حضرت امام حسن کے جسم پر اتنے تیر برسائے گئے، اتنے تیر برسائے گئے کہ حضرت زینب کہتی ہے کہ میرے بھائی کو ایک بھائی کا نام قریب حسین ہے، دوسرے بھائی کا نام امیر حسن ہے، جب میرا بھائی حسین اس دنیا سے گیا تو بغیر گھور و کفن کے گیا، بغیر کفن کے اس دنیا سے گیا، لیکن جب میرا بھائی حسن اس دنیا سے گیا تو دو دو کفن میں اس دنیا سے انہیں رخصت کیا گیا۔ کسی نے سوال کیا تھا زینب اسلام میں ڈبل کفن دینا منع ہے، آپ ذرا دیکھیے اور اس مسئلے پر آپ غور کریں، چاہے وہ آپ جو ہے یعنی اپنے محلے، اپنے سماج، اپنے صوبہ، اپنے ملک کے بہت بڑے کروڑ پتی ہوں، آپ بہت بڑے رئیس ہوں، اگر کروڑوں دولتیں آپ کے پاس ہو پھر بھی ان دولتوں میں سے ایک دولت کا حصہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے، لیکن اے میرے پیارے اگر آپ ان دولتوں کو خرچ کر کے مصطفیٰ کے دین کے نام قربان کرتے ہیں، حضور کے دین کے نام قربان کرتے ہیں تو یقین جان لیجئے وہ دولت آپ کے لیے دنیا میں بھی مبارک ہے اور وہ دولت آپ کے لیے آخرت میں بھی مبارک ہے۔ ذرا دیکھیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد شہادت ان کے جسم پر اتنے تیر برسائے گئے، اتنے تیر برسائے گئے کہ ایک تیر کبھی حضرت زینب نکال کے پھینکتی تھی، ایک تیر کبھی حضرت امام حسین نکالتے تھے، کبھی تیر اہل بیت کے نوجوان نکالتے تھے، اتنے تیر برسائے گئے حضرت امام حسن کے جسم پر کہ تیر نکالتے نکالتے کفن پھٹ پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، کفن پھٹ پھٹ کر کے ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا تھا، تب حضرت مولا امام حسین نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، اولاد شہدائے کربلا، اولاد شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید فیضان میاں صاحب قبلہ، سید فیضان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹھے تشریف رکھیں سب لوگ، ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں، بیٹھے بیٹھے سب لوگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، پیغام شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ اولاد رسول شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی سید فیضان رضا صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ یہ اہل رسول ہیں، آپ ان کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کے نور کو اضافہ فرماتے رہیے۔ آپ ان کی زیارت کرتے رہیں گے تو یقین
یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں میں نور عطا فرمائے گا، اس لیے کہ یہ خاندان ایسا خاندان ہے جس خاندان کے بارے میں شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ وقت کی تصویر بدل دیتے ہیں، مصطفیٰ وقت کی تصویر بدل دیتے ہیں، ایک اشارے سے وہ تقدیر بدل دیتے ہیں، ایک اشارے سے وہ تقدیر بدل دیتے ہیں، اور آپ